نئی دہلی، ہیومن رائٹس واچ نے ورلڈ رپورٹ 2024 میں ہندوستانی حکومت پر کئی سخت الزامات عائد کیے ہیں۔ رپورٹ میں حکومت پر مذہبی اقلیتوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ دنیا کے تقریباً 100 ممالک میں انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ شائع کرتی ہے۔ اس میں وہ انسانی حقوق اور اس سے متعلق تمام پہلوؤں پر اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بھارت عالمی قیادت پر فخر کرتا ہے، لیکن ایک جمہوری ملک میں حقوق کے احترام کے حوالے سے بھارتی حکومت کا رویہ کمزور رہا ہے۔ ورلڈ رپورٹ 2024 میں لکھا گیا ہے کہ بھارت میں گزشتہ سال 2023 میں انسانی حقوق کو دبایا گیا اور لوگوں پر جبر کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ منی پور تشدد، جموں و کشمیر کی حالیہ صورتحال اور جنتر منتر پر خواتین پہلوانوں کے احتجاج کو رپورٹ میں جگہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 740 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں BBC کے دفتر پر چھاپے اور نوح میں تشدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں حکومت ہند کو BJP کی حکومت کے بجائے ہندو وادی حکومت قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں انسانی حقوق کی رپورٹوں میں جموں و کشمیر میں لوگوں کی روزانہ مبینہ ہلاکتوں کی رپورٹوں پر بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی نہیں ہے، وہ مبینہ طور پر مزاحمت نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ مبینہ طور پر مادرائے عدالت موت کے حوالے سے بھی فوج کے خلاف دعوے کیے گئے ہیں۔ ورلڈ رپورٹ 2024 میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی مودی حکومت مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ اگرچہ حکومت ہند کی جانب سے اس رپورٹ پر اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ماضی میں حکومت ہند نے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ تنظیم نے اپنے بیان میں بھارت میں BJP کی قیادت والی حکومت کو ہندو قوم پرست حکومت قرار دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ حکومت نے گزشتہ سال سماجی کارکنوں، صحافیوں، اپوزیشن لیڈروں اور حکومت کے ناقدین کو گرفتار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان افراد پر دہشت گردی سمیت سیاسی طور پر محرک مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق صحافیوں، سماجی کارکنوں اور ناقدین کو چھاپوں، مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے الزامات اور غیر سرکاری تنظیموں کو فنڈنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے استعمال کے ذریعے ہراساں کیا گیا۔ تنظیم کی اشیاء کی ڈپٹی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے کہا، BJP حکومت کی امتیازی اور تفرقہ انگیز پالیسیوں کی وجہ سے اقلیتوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے حکومت پر تنقید کرنے والوں میں خوف کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ گنگولی نے کہا، پریشان کن بات یہ ہے کہ ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے بجائے سرکاری مشنری نے
متاثرین کو سزا دی اور سوال اٹھانے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کو امیروں جیسا حساب دے گا۔ سب سے بڑی نعمت عمل خیر کا اہتمام ہے جو روح کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔